سب IMF نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے. دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ معیشت پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بن چکی ہے. کیا حکمت عملی ہے حکومت کے پاس؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اگر IMF سے بات نہیں بنتی تو ہم ایک حکمت عملی وضع کریں گے قوم کے سامنے آگے. دیکھیں جی، IMF تو نہیں مانا. کل بھی ہم نے بات کی تھی اور آج ظاہر سرکاری طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ IMF جو ہے وہ راضی نہیں ہے، اور جو ان کی جو اگلی میٹنگ ہے، ان کی بورڈ میٹنگ، وہ بھی اس ماہ نہیں ہونے جا رہی. 22 تاریخ تک تو نہیں کم سے کم. اس کے بعد بھی اب حکومت بہت زیادہ اس طرف اپنا دھیان، اپنی توجہ نہیں دے رہی، سوائے اس کے کہ مزید ٹیکسز کا اعلان ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. اور اگلے پروگرام میں جانا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. نہیں، آنے والے جو دن ہیں یا مہینے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے کافی مسائل لے کر آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے اس نے اپنی طرف سے اعلان کیا تھا الیکشن بجٹ کا، لیکن یہ الیکشن بجٹ جو ہے یہ فوری طور پہ اس کی یعنی ارادہ یہ تھا کہ الیکشن بجٹ ہے جو اس کو کہا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا کچھ اس میں اعلان ہو گیا ہے، مختلف چھوٹ دے دی گئی ہے، ٹیکسز کم ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے، اور گرانٹس اور تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں. یہ سارا کچھ ہو گیا اور اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں گے. لیکن یہ اس کے اس کی جو زالہ باری ہے، مطلب برف کی گولی کہوں گا میں، اور تو کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، وہ بارش پہلے ہی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیونکہ بجٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات پہلے دن ہم نے کہی تھی کہ اس میں جو پیسے ہیں وہ نہیں ہیں اور اعلان ہو گئے ہیں. اب IMF نے کہا کہ یہ بجٹ تو ہمیں منظور ہی نہیں ہے، اور یہ بجٹ ہم نے ان سے اپروو کروا کے دینا تھا. تو اس وقت یہ ایک معیشت بد سے بدتر صورتحال میں جا رہی ہے. سیاسی محاذ پہ دو باتیں اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج بھی سماعت ہوئی، یہ جو ریویو کا حق ہے یا نہیں ہے، اور اس میں جو ہے یہ اس کے ساتھ ہی وہ بھی 14 مئی کو انتخابات اس کے بعد سنا جائے گا جی، لیکن اس کے ساتھ ہی ریویو اور تو اس میں اب آج اس بات پہ بحث ہوئی کہ اپیل اور ریویو میں کیا فرق ہے، اور کیا یہ جو ہے یہ ماضی سے فیصلوں پہ ہوگا یا آئندہ جو فیصلے دے گی عدالت اس کے اوپر لاگو ہوگا قانون. یہ وہ قانون ہے جس سے نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب براہ راست اس سے یعنی یہ طے ہوگا کہ ان کی سیاست میں واپسی جو ہے وہ کس طرح ہونی ہے. لیکن اس کو سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد میں سن رہی ہے، اور وہی 3 رکنی بینچ ہے جس سے حکومت جو ہے وہ جس کو پسند نہیں کرتی. اور آج خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پر بھی جو تقریر کی ہے بجٹ میں، انہوں نے ایک تو تمام جو 75 سال کے مسائل تھے، مطلب ہر جگہ چوری ہے، چکاری ہے، اقربا پروری ہے، مطلب ایلیٹ کیپچر ہے، سب کچھ ہے اس ملک میں. لیکن بہت اچھا ہوتا کہ خواجہ آصف صاحب یہ بھی بیان کرتے کہ خواجہ آصف صاحب 1985 سے بھی پہلے سے ان کے والد انتہائی محترم پاکستان کی تاریخ میں ایک ان کا نام رہا ہے خواجہ صفدر صاحب کا، تو وہ 80 کی دہائی سے سیاست میں ہیں اور کئی دفعہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور تو مطلب وہ تو خود حکومت میں اتنے سالوں سے ہیں. 80 کی دہائی سے اگر ہیں تو پھر یہ مسائل کیوں ہیں، اس کا بھی ان کو جواب دینا چاہیے تھا کہ اور مسائل انہوں نے جو گنوائے وہ صحیح تھے. اور انہوں نے کہا کہ مطلب وہ بھی ملک ریاض صاحب کا نام نہیں لے سکتے. تو کیوں نہیں لے سکتے ملک ریاض صاحب کا نام؟ ہم تو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے اگر کوئی اچھائی کی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کی ہے نا. زرداری صاحب کے بھی قریب ہیں، مشرف صاحب کے بھی قریب. تو بات یہ ہے یہ جو مطلب خود حکمران جماعتیں جو ہیں PDM کی ان کے قریب ہیں، ان کے بھی قریب ہیں ملک ریاض صاحب. تو وہ ایسے کہتے ہیں جسے مطلب ہے کہ ان کو صرف چیئرمین PTI کی نتھی کر کے وہ آگے نکل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ آپ کے بہت بڑے احسانات ہیں ان کے.
تو ایک تو بات، لیکن ان کے جو پوائنٹس تھے کہ ملک میں اتنی چوری ہو رہی ہے، یہ بالکل درست تھے، اور اس کو ختم کیسے کرنا ہے یہ تو انہوں نے بتانا ہے نا، مطلب حکومت میں ہی ہے نا، اور اس کا کیا علاج ہے. اب یہ جو بجٹ آیا ہے تو اس میں تو بجٹ میں تو ریئل اسٹیٹ کو اور انہی طبقات کو سہولت دی گئی ہے، تو اس کا کوئی سولوشن غالباً نہیں ہے. مسائل تو پوائنٹ آؤٹ وہ بھی کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ سولوشن جو ہے وہ اگر حکمراں جو ہے وہ سالو کرتے ہیں نا، مسائل کو حل کرتے ہیں. مسائل کو اٹھانا تو اپوزیشن کا کام ہے یا میڈیا کا کام ہے، مسائل کو حل کرنا حکمراں طبقات کا کام ہے. تو وہ اس میں نہیں ہے. دوسری جو بات ہے، دیکھیں اس میں ایک جو معاملہ یعنی اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ملک ظاہر الیکشنز کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن سیاسی جو ایک چیس بورڈ ہے وہ تو ختم ہو گیا، 1985 والا وہ ختم ہو گیا. وہ اب اس میں کوئی، اب دیکھیں نا کہ اب کیسے، یعنی الیکشنز میں جائیں گے تو ادھر مقدمات چل رہے ہوں گے فوجی عدالت میں، تو یہاں پر الیکشن کی کمپین چل رہی ہوگی. تو مطلب ہے کہ اگر آپ تصور کریں نا کہ ٹی وی پہ، مطلب فرض کریں کہ اسپلٹ اسکرین ہے، 2 اسکرینز آ رہی ہیں، ایک طرف یہ کہ لوگوں کو انسداد دہشت گردی، فوجی عدالتوں کو تو نہیں ظاہر ہے، لیکن باقی عدالتوں میں لایا جا رہا ہے، مقدمات چل رہے ہیں، پیشی ہو رہی ہے، وہ مناظر چل رہے ہیں، ایک طرف الیکشن کمپین ہو رہی ہے، تو کیسے اس کو لوگوں کا دھیان کدھر ہوگا؟ تو یہ بھی دیکھنا ہے حکمراں جماعتوں نے کہ کیسے اس کو، اور پھر بجٹ کے اس ثمرات آنے شروع ہو گئے تو مہنگائی پھر بڑھ جائے گی دوبارہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ. تو یہ اب آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہے. اس میں جو اہم ترین اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہے نا تو وہ مخدوم احمد محمود صاحب کا لندن جانا ہے. مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں وہ ایک کرشماتی شخصیت ہیں، اور اتنی گہری دوستی، اگر پاکستان کی سیاست گہری دوستی اور اعتماد جتنا جہانگیر ترین صاحب اور مخدوم احمد محمود صاحب کا ہے وہ کسی کا نہیں. اچھا اب ہوا کیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب لندن گئے اور جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ میں، یہ خبر آئی کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملیں گے. زرداری صاحب نے یہاں سے مخدوم احمد محمود صاحب کو بھیج دیا، لیکن مخدوم احمد محمود صاحب زرداری صاحب کے کہنے پہ گئے ہیں یا کیوں گئے ہیں، یہ بات آپ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں. مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں وہ 1997 میں 1997 وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. اچھا. مخدوم احمد محمود صاحب، اور مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں یعنی وہ مسلم لیگ نون میں تھے، ٹھیک، اور انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو وہ سیاست میں لے کر آئے 1997 میں. صحیح. تو جہانگیر ترین صاحب پھر شہباز شریف صاحب کی جو نواز شریف صاحب یہاں پہ ظاہر ہے 2/3 کے ساتھ اس وقت وزیر اعظم تھے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. تو جو پہلی انٹری ہوئی جہانگیر ترین صاحب کی وہ مسلم لیگ نون میں ہوئی، اور وہ جو ایگریکلچرل بورڈ ہوتا ہے پنجاب کا، اس کے ان کو شہباز شریف صاحب نے اس کا صدر، اس کا چیئرمین بنا دیا. اگلے سال 12 اکتوبر ہو گئی تو دونوں شخصیات جو ہیں وہ یہ فیصلہ اکٹھے کرتے ہیں، اور بڑا انٹیلیجنٹ فیصلہ ہوتا ہے ان کا. انہوں نے کہا کون نواز شریف؟ نئے بھائی نے ہم نے پکڑا شاید وہ کچھ معاملات ہوئے، نے کہا کون نواز شریف؟ یہ آ گئے مسلم لیگ کاف میں. اچھا، دونوں ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ پھر جہانگیر ترین صاحب پرویز الہی صاحب کے قریب آئے، اور وہ ہم ذکر کر چکے ہیں. لیکن جہاں پر جہانگیر ترین صاحب ہیں وہیں پہ مخدوم احمد محمود تھا. تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ پھر مسلم لیگ کاف میں آگے بڑھتے گئے، اور ایک ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایم این اے بنے، اور اس کے بعد وفاقی وزیر بنے جہانگیر ترین صاحب، اور پھر جو مخدوم احمد محمود صاحب ہیں وہ ناظم بنے اپنے علاقے کے، اور انہوں نے اپنے علاقے سے ہی سیٹ دی، اور یہ سارا وہ مطلب بڑا ان کا کلوز دوستی ان کی. 2008 میں دونوں نے مشرف صاحب کا اقتدار کا سورج غروب ہوا تو دونوں نے مسلم لیگ کاف چھوڑ دی اور مسلم لیگ فنکشنل میں چلے گئے. اچھا.
اور اس دوران یہ ہوا کہ 2008 کے الیکشن میں ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹوں پہ الیکٹ ہوئے.